آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2-3 احادیث مبارکہ، ویسے تو بے شمار اس طرح کے واقعات ہیں لیکن 3 احادیث مبارکہ عرض کرتا ہوں۔ پہلی حدیث مبارکہ ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں تشریف فرما تھی، اس وقت حضرت حولہ بنت طویت رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پاس سے گزری، تو حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت حولہ ہیں اور یہ ساری رات سوتی نہیں ہیں، اللہ کی عبادت میں گزار دیتی ہیں، سارا دن روزہ رکھتی ہیں اور ساری رات عبادت کرتی رہتی ہیں، جاگتی رہتی ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرانگی سے فرمایا ساری رات جاگتی رہتی ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہارے اوپر حق ہے، تم اتنا عمل کرو کہ جتنا تم آسانی سے کر سکتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں اکتاتا، تم اکتا جاؤ گے۔ یہ حضور کے الفاظ ہیں کہ تم اکتا جاؤ گے۔ ظاہر ہے ایک آدمی کیسے جو ہے وہ ساری زندگی یہ عمل جاری رکھ سکتا ہے؟ تو اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمل چاہے تھوڑا کرو لیکن اس کے اندر ہمیشگی ہونی چاہیے، مستقل مزاجی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دن آپ تہجد کی جذبہ آیا اور تہجد کے ٹائم اٹھے اور 12 رکعتیں پڑھ لی اور دوسرے دن 2 رکعتیں بھی نہ پڑھ سکے۔ ایک دن تو جذبہ آیا تو پورا سپارہ پڑھ لیا اور دوسرے دن 2 آیتیں بھی نہ پڑھ سکے۔ تو اس لیے اعتدال خیر الامور اوساطھا، بہترین کام میانہ روی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز کا تمہارے اوپر حق ہے، لہٰذا تم اپنے جسم کا بھی تم اپنا حق ادا کرو اور اس کے علاوہ تم جتنی آسانی سے عبادت کر سکتے ہو تم عبادت کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو اس وقت مسجد میں ایک رسی بندھی ہوئی تھی، 2 ستونوں سے کے ساتھ ایک رسی بندھی ہوئی تھی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ رسی کس لیے بندھی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ حضرت زینب جو ہیں وہ عبادت کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں اور اتنی لمبی نماز پڑھتی ہیں کہ جب وہ تھک جاتی ہیں تو پھر اس رسی کو پکڑ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، اور اس سے مراد نفل نماز ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رسی کو کھول دو، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم جس قدر آسانی کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، جب تم تھک جاؤ تو بیٹھ جایا کرو۔ یعنی دین کے اندر اتنا بھی جو ہے وہ سختی نہیں ہے کہ جتنا تم آسانی کے ساتھ نفل نماز جتنا تم آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو پڑھو، کھڑے ہو کے، بقایا تم بیٹھ کر نماز پڑھو۔ تو یہ دوسری حدیث ہے۔ اور تیسری حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ روزے رکھتا تھا اور ہر رات قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اکرام نے میرا ذکر کیا یا رسول اللہ، حضرت عمر بن عاص جو ہے وہ اس طریقے سے ہر رات جاگ کر گزارتے ہیں، سوتے نہیں ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور بلا کر مجھے پوچھا کہ اے عبداللہ بن عمر، کیا تم ایسے ہی کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جی ایسے ہی کرتا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عبادت سے صرف خیر کا ارادہ کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تم مہینے میں صرف 3 دن روزے رکھ لیا کرو؟ دن کو پورا مہینہ روزے رکھتے تھے، رات کو جاگ کر عبادت کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے تھے، سوتے نہیں تھے۔ تو حضور نے فرمایا کیا بہتر یہ نہیں ہے کہ تم مہینے میں صرف 3 روزے رکھ لیا کرو؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا چلے مہینے کے 3 نہ صحیح لیکن چلے مہینے کے حضرت داؤد علیہ السلام کی سنت ادا کر لیا کرو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا پھر حضرت داؤد کی سنت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہترین عبادت گزار کہا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن افطار کرتے تھے، یعنی 1 دن روزہ رکھنا اور 1 دن چھوڑ دینا، تم اس طرح کر لیا کرو۔ پھر قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم ساری رات جاگ کر تلاوت کرتے رہتے ہو، نفل پڑھتے رہتے ہو، تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے گھر والوں کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے مہمانوں کا، رشتہ داروں کا۔ حضور نے یہ ساری چیزیں گنوائی، فرمایا ان چیزوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تم اتنی عبادت کرو کہ جتنی تم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہو۔ حضور نے فرمایا قرآن مجید تم پورے مہینے میں 1 قرآن مجید ختم کر لیا کرو، یعنی تھوڑا تھوڑا پڑھ کے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھا چلیں 20 دن میں ختم کر لیا کرو۔
پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا چلو 10 دن میں قرآن پاک ختم کر لیا کرو۔ وہ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس کی بھی طاقت رکھتا ہوں، اس سے زیادہ کی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر تم 7 دن میں قرآن مجید ختم کر لیا کرو، اس سے زیادہ جو ہے وہ جلدی نہ کرو، اور آسانی کے ساتھ جتنا تم قرآن مجید تلاوت کر سکتے ہو اتنا کرو۔ اب ان احادیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ بے شک انسان کو طاقت ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک، یہ دنیا ہے، یہ دنیا کا نظام ایسا ہے، انسان کا تعلق اس کے گھر والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، باقی دوست احباب کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لہٰذا انسان دنیا سے کٹ ہو کر، دنیا سے بالکل لا تعلق ہو کر صرف اللہ کی بندگی میں لگ جانا، اس سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ ہر چیز کا تمہارے اوپر حق ہے۔ تو اگر ہم صرف مسجد میں ہی بیٹھ جائیں گے تو پھر گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ تو اس لیے ساری باقی دین اور دنیا دونوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا فرمائی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ایک شخص کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے سامنے سے گزرا تو بالکل یعنی ایک جیسے ایک چھڑی ہوتی ہے اس طرح کا، وہ بالکل کمزور۔ تو وہ حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ تمہاری یہ حالت کیوں ہوئی ہے؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے دعا کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے دنیا میں جتنی مصیبتیں ہیں وہ مجھے دے دے، آخرت کی مصیبتوں سے مجھے چھٹکارا دے دے۔ تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لیا، لہٰذا میں ہمیشہ بیمار رہتا ہوں، پریشانیوں مصیبتوں میں پڑا رہتا ہوں، تو اس وجہ سے میں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ جو میرے مقدر میں لکھی ہوئی ہیں نا پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں، وہ مجھے دنیا میں دے دے تو آخرت میں مجھے بری کر دے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا کہ یا اللہ تو جو میرے مقدر میں تو نے جو بیماریاں پریشانیاں لکھی ہیں تو اس سے مجھے خلاصی عطا فرما دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضور نے فرمایا اور یہ آیت تلاوت کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ یا اللہ تو مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اور میانہ روی کے ساتھ کوئی بھی عبادت ہے، نماز ہے، روزے ہیں، اور اسی طریقے سے جو بھی معاملات ہوتے ہیں، میانہ روی کے ساتھ اتنی ایک عبادت بندہ کرے کہ جتنی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔